بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیاقت آباد کی وہ تنگ گلیاں جن میں ہر وقت شور اور ہلچل رہتی تھی، میرا سارا بچپن وہیں گزرا ہے۔ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے ہوتے تھے اور نالیوں کا پانی سڑک پر بہتا ہوا آتا تھا۔ ہر گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے تھے، مگر ان کے چہروں پر بھی غربت کی لکیر صاف دکھائی دیتی تھی۔ عورتیں چرپائیوں پر بیٹھی سبزی چھیل رہی ہوتی اور مرد کام سے واپسی پر یا تو چائے پی رہے ہوتے یا ایک دوسرے سے سیاست پر بحث کر رہے ہوتے۔ ہمارے محلے میں ایک چھوٹا سا بازار بھی تھا جہاں شام کے وقت رش اتنا ہوتا کہ گزرنا مشکل ہو جاتا۔ میں روز یہ سب دیکھتی تھی اور دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ کبھی ہماری زندگی بھی بدلے گی یا نہیں۔ ہماری گلی میں دن رات کے شور سے دل اکتا جاتا تھا، مگر ہم نے کبھی سکون والی زندگی نہیں دیکھی تھی۔ محلے کے بچے جب نئے کپڑے پہن کر اسکول جاتے تو دل میں ایک درد اٹھتا تھا کہ کاش ہم بھی ایسے اچھے دن دیکھ سکیں، مگر وہ سب خواب سا لگتا تھا۔ ہمارا گھر بھی کوئی گھر کم اور مٹی کا وسیدہ ڈھیر زیادہ لگتا تھا۔ چھت ایسی کہ بارش ہوتے ہی پانی ٹپکنے لگتا تھا اور ماں جلدی جلدی بالٹیاں اور پتیلی رکھ دیتی تھی کہ پانی زمین پر نہ پھیلے۔ دیواروں پر سیلن کے دھبے ایسے جمے تھے جیسے کبھی دھوپ نے ان کو چھوا ہی نہ ہو۔ وہ سیدھا فرش پر جگہ جگہ دراڑیں تھیں جن میں مٹی بھر جاتی تھی اور کبھی کبھی ان میں سے چھوٹے کیڑے نکل آتے تھے۔ بارش کے دن ہمارے لیے عذاب بن جاتے تھے کیونکہ بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوا آتی تھی اور ہمارے پاس نہ کوئی ڈھنگ کی رضائی تھی نہ گرم کپڑے۔ سردیوں کی راتوں میں ہم تینوں بہن بھائی ماں کے ساتھ ایک ہی چادر میں دبک کر سو جاتے تھے۔ گرمیوں میں چھت پر سو کر مچھروں سے لڑتے رہتے تھے۔ یہ گھر ہماری مجبوری تھا اور میں ہر دن اسے دیکھ کر سوچتی تھی کہ ایک دن میں اس گھر سے ماں کو نکالوں گی ضرور۔ ابا دن میں کبھی مزدوری کرتے، کبھی خالی ہاتھ گھر آ جاتے۔ اگر کام مل جائے تو ٹھیک، ورنہ شام کو ان کا رویہ اور بھی بگڑ جاتا تھا کیونکہ نشہ نہ ملنے پر وہ ہم سب پر غصہ نکالتے تھے۔ کبھی کبھار وہ تھوڑے پیسے لا کر دیتے بھی تھے، مگر رات ہوتے ہی وہی پیسے شراب اور نشے پر اڑا دیتے۔ میں نے کئی بار ماں کو دیکھا کہ وہ ان کے ہاتھ سے بوتل چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، مگر جواب میں ماں کو تھپڑ ملتا تھا۔ اس وقت میں حنا اور عدنان کو کمرے کے کونے میں لے جا کر چپ کراتی کہ ماں کے لیے ہم نہ روئیں، مگر اندر سے میرا دل ٹوٹ رہا ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں نے ابا سے کہا کہ اگر آپ نشہ چھوڑ دیں تو ہم اچھا کھانا کھا سکتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگے، دنیا کا سب سے بڑا سکون یہی ہے بیٹا، تم نہیں سمجھو گی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ ہم کتنی بری حالت میں ہیں۔ ماں کا سہارا صرف اس کی سلائی مشین تھی۔ وہ صبح سویرے کام شروع کر دیتی تھی اور رات گئے تک کپڑوں کے ڈھیر سی کر دیتی تھی۔ مشین کی مسلسل ٹک ٹک ہمارے گھر کا پس منظر بن گئی تھی۔ بچپن میں اس آواز کو کھیل سمجھتی تھی، مگر اب یہ آواز مجھے ماں کی تھکن سناتی تھی۔ محلے کی عورتیں اپنے کپڑے سلائی کے لیے دیتی اور کبھی کبھی ادھار بھی چلا جاتا تھا۔ ماں ادھار لینے والوں کو برا نہیں کہتی تھی، بس کہتی تھی اللہ دے گا۔ وہ عورت دن رات کام کرتی مگر اس کی آنکھوں میں سکون کا نام نہیں تھا۔ وہ اکثر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، کاش میں تمہیں پڑھا سکتی، مگر حالات ایسے ہیں کہ پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ یہ سن کر میرا دل بھر آتا، مگر میں ہنس کر کہتی کوئی بات نہیں ماں۔ میں 5ویں جماعت تک اسکول گئی تھی۔ اس کے بعد ابا نے کہا پڑھائی چھوڑو اور گھر کا ہاتھ بٹاؤ۔ ماں نے بہت کہا مگر ان کی بات نہ مانی گئی۔ میں نے کتابیں چھوڑ دی اور سلائی کٹائی میں ماں کا ساتھ دینے لگی۔ میرے دل میں پڑھنے کی خواہش تھی۔ جب بھی اسکول جاتے اور بچوں کو بستے کے ساتھ دیکھتی، دل چاہتا کہ کاش میں بھی انہی میں ہوتی، مگر قسمت کا لکھا کون بدل سکتا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی بس گھر کے کام اور چھوٹے موٹے سلائی کے آرڈر تک محدود ہو گئی۔ میری بہن حنا مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی اور بھائی عدنان 9 سال کا تھا۔ دونوں ابھی چھوٹے تھے، مگر غربت نے ان کے بچپن کو بھی بوڑھا کر دیا تھا۔ حنا اکثر ماں کے پاس بیٹھ کر کپڑے فولڈ کرتی اور عدنان چھوٹے موٹے کام کرنے باہر بازار چلا جاتا۔ مجھے ان دونوں پر بہت پیار آتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ ان کا بچپن میرے جیسا نہ ہو، وہ بھی پڑھ لکھ کر اچھی زندگی گزار سکیں، مگر گھر کے حالات ان کے لیے بھی آسان نہ تھے۔ اکثر گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور فاقے کاٹنے پڑتے تھے۔ کبھی ہم 3 دن تک دال یا چائے بسکٹ پر گزارا کرتے تھے اور کبھی پڑوسن رحم کھا کر سالن دے دیتی تھی، مگر ابا کو یہ پسند نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے تھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، مگر نشے کے لیے وہ خود پیسے مانگ لیتے تھے۔ ایسے میں ماں اور میں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے
اور سوچتے کہ کب ہماری قسمت بدلے گی۔ محلے کے لوگ ہمارے حالات سے واقف تھے، مگر مدد کرنے کی بجائے باتیں زیادہ کرتے تھے۔ کچھ عورتیں ماں کو طعنے دیتی کہ تمہارا شوہر تو نکما ہے، کچھ مرد ابا کے بارے میں کہتے کہ وہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ میں جب بھی یہ سنتی تھی تو دل چاہتا تھا سب کو جواب دوں، مگر ماں کہتی تھی بیٹی غریب کا غصہ صرف دل میں رہتا ہے، زبان پر نہیں آتا۔ یہ بات میں نے ہمیشہ یاد رکھی۔ میں اکثر چپکے سے کونے میں جا کر روتی تھی، ماں کے سامنے رونے سے گریز کرتی کہ کہیں اسے دکھ نہ ہو جائے۔ میری آنکھوں کے آنسو بس میرے تکیے تک محدود رہتے تھے۔ حنا اور عدنان کو بھی میں یہی سکھاتی کہ ماں کے سامنے کمزور نہ پڑنا، کیونکہ وہ پہلے ہی ہمارے لیے سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ میری آنکھوں میں اکثر ایک ہی دعا رہتی تھی کہ اللہ ہمیں زندگی سے نکالے۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں ماں کو آرام دہ زندگی دوں، ایک ایسا گھر ہو جہاں بارش کا پانی نہ ٹپکے، ماں کے پاس سلائی مشین کی بجائے آرام کرنے کا وقت ہو، حنا اور عدنان اچھی تعلیم حاصل کریں اور ابا نشہ چھوڑ دے۔ میں اکثر رات کو چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور اللہ سے کہتی کہ بس ایک دن ایسا آئے جب ہم ہنس کر جی سکیں، نہ کہ صرف جینے کے لیے جئیں۔ ہمارے محلے میں حاجی صاحب کی پرچون کی دکان سب سے بڑی تھی۔ دکان ایسے کہ گلی کے کونے سے اس کے اندر کا منظر نظر آ جاتا تھا۔ ہر طرف شیلز میں سامان ترتیب سے رکھا ہوتا، آٹے کے تھیلے ایک طرف، چاول اور دال کے ڈبے دوسری طرف، اور کاؤنٹر کے پیچھے حاجی صاحب اپنی اینک درست کرتے ہوئے گاہکوں سے حساب کتاب کرتے۔ ان کے بارے میں محلے میں مشہور تھا کہ وہ سخت مزاج ہیں، مگر ایک پیسہ بھی ناجائز نہیں لیتے۔ کوئی بات غلط لگے تو فوراً ٹوک دیتے، اور یہ بھی سب جانتے تھے کہ ان کے ہاں کسی کا ادھار نہیں چلتا۔ میں نے ہمیشہ دور سے دیکھا تھا کہ ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی ہوتی تھی، جیسے وہ صرف اپنا کام کرنے آئے ہیں، کسی سے فالتو بات نہیں کرتے۔ لیکن آج جب ماں نے کہا کہ گھر میں آٹا چینی ختم ہے اور میں نے پوچھا کہاں سے لاؤں، تو ماں نے تھوڑے سے پیسے ہاتھ میں رکھ کر کہا جاؤ حاجی صاحب کی دکان سے لے آنا۔ دل میں سوچا کہ وہاں جانا میرے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ وہاں اکثر لوگ مجھ جیسی کو نیچی نظر سے دیکھتے، لیکن ضرورت بڑی چیز ہے، اس لیے میں نکل پڑی۔ جب دکان پر پہنچی تو کاؤنٹر پر حاجی صاحب کی بجائے ایک نیا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں عجیب چمک لیے ہوئی تھیں، جیسے اس میں روشنی قید ہو، اور لہجہ اتنا پرسکون کہ شور والے محلے میں بھی سن کر دل کو سکون مل جائے۔ وہ بڑے آرام سے گاہک کا حساب کر رہا تھا اور مسکرا کر جواب دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کون ہے، کیونکہ حاجی صاحب کے ہاں پہلے کبھی کوئی نیا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے زیادہ بڑا نہیں لگ رہا تھا، مگر انداز میں ایک وقار تھا، جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو اور سمجھ رہا ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کی جلدی یا گھبراہٹ نہ ہو۔ میں نے تھوڑا جھجک کر سلام کیا اور کہا کہ آٹا 2 کلو اور چینی 1 کلو دے دیں۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ مجھے لگا شاید اس نے سنی ہی نہ ہو، لیکن اس نے فوراً نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولا جی ابھی دیتا ہوں۔ اس کی نظر ایسی تھی جیسے اس نے صرف میری بات نہیں سنی بلکہ میرے اندر کا حال بھی پڑھ لیا ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی کیونکہ مجھے اپنے کپڑوں کی پرانی حالت اور چہرے کی تھکن اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی، اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنی غربت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس نے میرا آٹا اور چینی تولتے ہوئے ایک نظر پھر میری طرف ڈالی، اور جیسے لمحے بھر بھی میرے کپڑوں کی پیون اور آنکھوں کے گرد کے سائے دیکھ کر سب سمجھ گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکا سا سر ہلایا جیسے اس نے میرا حال مان لیا ہو۔ میں حیران تھی کیونکہ محلے کے لوگ تو ایسے حال دیکھ کر طنز کرتے ہیں، مگر یہ لڑکا بس خاموش اور سنجیدہ تھا، جیسے اندر ہی اندر کچھ طے کر رہا ہو۔ میں نے جیب سے پیسے نکالے تو سوچا پہلے گن لو، کیونکہ ماں نے کہا تھا پیسے بس اتنے ہیں جتنا سامان لینا ہے، اور جب گنے تو واقعی بہت کم تھے۔ دل دھڑکنے لگا کہ کہیں پیسے کم نہ پڑ جائیں، کیونکہ حاجی صاحب تو کم پیسوں میں سامان دینے والے نہیں۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا مگر وہ جیسے سب کچھ جانتا ہو۔ وہ بولا فکر نہ کریں، آپ دے دیں جتنے پیسے ہیں، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اس نے یہ بات اتنی نرمی سے کہی کہ میری آنکھوں میں حیرت اور شکر گزاری دونوں آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ حاجی صاحب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور تولے ہوئے آٹے کے ساتھ 1 کلو مزید ڈال دیا، چینی بھی تھوڑی زیادہ کر دی، اور کچھ دال بھی ایک چھوٹے پیکٹ میں ڈال کر تھیلے میں رکھ دی۔ میں نے حیرت سے کہا کہ یہ سب تو میں نے نہیں مانگا، تو وہ بس مسکرا کر بولا فکر نہ کرو، میں اپنی تنخواہ سے دے دوں گا۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین اور سچائی تھی کہ میں مزید کچھ کہہ نہ سکی۔
میں نے پہلی بار اس کی طرف پوری طرح دیکھا اور کہا شکریہ۔ یہ لفظ میں نے آہستہ کہا مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ انتظار ہی اس لمحے کا کر رہا ہو۔ میری زندگی میں ایسے لمحے کم آئے تھے جب کسی نے دل سے مدد کی ہو اور بدلے میں کچھ نہ چاہا ہو۔ یہ عجیب سا احساس تھا جو میرے دل کو ہلکا کر گیا۔ جب میں تھیلا اٹھا کر واپس جانے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی ہے جو شاید مہینوں بعد آئی تھی۔ گھر کی پریشانیوں اور غربت نے میرے چہرے کو عادی طور پر سنجیدہ کر دیا تھا، مگر اس لمحے مجھے لگا جیسے کسی نے دل کے بوجھ میں سے تھوڑا سا حصہ اتار دیا ہو، اور میں یہ سوچتے ہوئے جا رہی تھی کہ یہ لڑکا کون ہے جو اتنی خاموشی سے کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اس لڑکے نے جیسے دل میں کوئی عہد کر لیا تھا۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں میں ایک عزم کی جھلک تھی، جیسے کہہ رہا ہو یہ لڑکی اب کبھی بھوکی نہیں رہے گی۔ مجھے یہ احساس تب نہیں تھا مگر آج یاد آتا تو لگتا کہ اسی دن سے میری قسمت نے ایک نیا موڑ لینا شروع کر دیا تھا۔ جب سے پہلی بار اس لڑکے سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ہر بار جب میں دکان پر جاتی تو وہ مجھے دیکھتے ہی خوشی سے مسکرا دیتا، جیسے اسے میرا آنا اچھا لگتا ہو، اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں وہی نرمی اور اپنائیت ہوتی جس نے پہلی بار میرا دل جیت لیا تھا۔ میں جب کاؤنٹر کے پاس پہنچتی وہ جلدی سے دوسرے گاہکوں کا کام نپٹا کر میری طرف متوجہ ہو جاتا اور بڑے آرام سے پوچھتا آج کیا لاؤں آپ کے لیے، اور پھر وہ سامان تولتے وقت بڑی مہارت سے ایک دو چیزیں چپکے سے تھیلے میں رکھ دیتا۔ کبھی یہ مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ ہوتا جسے دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوتی اور خوشی بھی، کیونکہ ہمارے گھر میں مٹھائی مہینوں بعد آتی تھی۔ کبھی وہ دودھ کا ایک پیکٹ ڈال دیتا اور میں فوراً کہتی یہ کیوں رکھ رہے ہیں، تو وہ مسکرا کر کہتا میری خوشی ہے، اور اس کے لہجے میں ایسی سچائی ہوتی کہ میں مزید کچھ نہ کہہ پاتی اور صرف دل ہی دل میں سوچتی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی غرض کے دوسروں کے لیے خوشی بانٹتے ہیں۔ شروع میں ہر بار منع کرتی کہ آپ ایسا نہ کریں، میرا دل نہیں مانتا کہ بغیر پیسوں کے یہ چیزیں لوں، مگر وہ ہنس کر کہتا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میری اپنی خوشی ہے۔ اور جب میں بضد ہوتی تو وہ آنکھوں سے اشارہ کرتا کہ خاموش رہو، اور پھر وہ اضافی سامان تھیلے میں ڈال کر آرام سے حساب مکمل کرتا اور باقی گاہکوں کی طرح مجھے رسید بھی دیتا، جیسے سب کچھ بالکل معمول کے مطابق ہو۔ اس کے اس انداز نے مجھے حیران کر دیا تھا، کیونکہ دکان میں اور بھی ملازم تھے جو سب کچھ حاجی صاحب کے اصولوں کے مطابق کرتے تھے، مگر یہ لڑکا میرے ساتھ ہمیشہ الگ برتاؤ کرتا تھا۔ دکان کے دوسرے ملازموں کا آہستہ آہستہ شک ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ جب میں آتی ہوں تو وہ لڑکا زیادہ وقت لگاتا ہے اور سامان تولتے ہوئے کبھی کچھ اضافی رکھ دیتا ہے۔ ایک دو بار میں نے محسوس کیا کہ ایک عمر رسیدہ ملازم ہم دونوں کو غور سے دیکھ رہا ہے، جیسے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہاں کوئی راز چھپا ہے، مگر وہ لڑکا ان سب کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وہ سب کے سامنے بھی محلے کے بچوں کو کبھی ٹافی کبھی بسکٹ بانٹ دیتا، اور کوئی اعتراض کرتا تو ہنس کر کہتا بچوں کو خوش رکھنا سب سے بڑا کام ہے، اور یہ بات سن کر سب خاموش ہو جاتے۔ گھر میں ماں کو بھی جلد ہی یہ محسوس ہونے لگا کہ آج کل راشن زیادہ آنے لگا ہے۔ پہلے جو پیسے دیتی تھیں ان میں بس اتنا ہی سامان آتا تھا کہ ہفتہ بمشکل گزرے، مگر اب وہی پیسے دے کر دال، چاول، چینی، آٹا سب زیادہ آ جاتا، اور کبھی ساتھ میں دودھ یا مٹھائی بھی ہوتی۔ ماں حیرت سے پوچھتی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، اور میں بس کہہ دیتی کہ شاید آج کل چیزیں سستی ہو گئی ہیں۔ دل چاہتا تھا سب سچ بتا دوں، مگر پھر سوچتی کہ ماں کہیں شرمندہ نہ ہو جائے کہ ہم پر کوئی احسان کر رہا ہے، اس لیے یہ بات میں نے اپنے دل میں ہی رکھی۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی، جیسے وہ عام انسان نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو، اور جب وہ بات کرتا تو اس کے الفاظ سیدھے دل میں اتر جاتے۔ وہ کبھی میرے حالات کے بارے میں براہ راست نہیں پوچھتا، مگر اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سب جانتا ہو۔ اس کی موجودگی میں مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، جیسے زندگی کے دکھ لمحہ بھر کے لیے کم ہو گئے ہوں۔ وہ ہر چیز کا حساب بڑے طریقے سے لکھتا تھا تاکہ حاجی صاحب کو شک نہ ہو، مگر جب میری باری آتی تو جو بھی اضافی چیز ہوتی اس کی رقم وہ خود بھر دیتا۔ یہ میں نے ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب میں سامان لے کر جانے لگی تو اس نے رجسٹر کھولا اور اپنی جیب سے نوٹ نکال کر رقم مکمل کر دی۔ میں نے اس وقت کچھ کہا نہیں، مگر دل میں اس کے لیے ایک عجیب سا احترام پیدا ہو گیا، اور یہ سوچا ہے کہ ایک شخص ضرور کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات جنم لینے لگے تھے۔ یہ جذبات محبت ہے یا شکر گزاری میں اس وقت نہیں جانتی تھی،
بس اتنا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ اور رویہ میرے دل کو عجیب طرح سے خوش کر دیتا ہے، اور گھر جاتے ہوئے میں بار بار اس کے الفاظ یاد کرتی، میری خوشی ہے، اور یہ سوچتی کہ آخر یہ کون ہے جو اتنا درد دل رکھتا ہے، جبکہ آج کل لوگ اپنے قریب والوں کی فکر بھی نہیں کرتے۔ اور پھر میں خود کو یہ سوچتے ہوئے پاتی کہ شاید یہ لڑکا عام لڑکا نہیں، بلکہ کوئی ایسا شخص ہے جو میری زندگی میں کچھ بدلنے آیا ہے۔ پھر ان دنوں کی بات ہے جب یہ بات میری زندگی میں خوشی کی ایک لہر لے کر آئی، جب محلے کی ایک عورت نے آ کر کہا کہ اس کے 2 بچے پڑھائی میں پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ میں شام کو آ کر انہیں پڑھا دوں۔ پہلے تو میں جھجکی، کیونکہ مجھے لگا کہ میں خود 5ویں تک پڑھی ہوں، میں کیا پڑھا سکوں گی، مگر پھر ماں نے کہا کہ تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے اور گھر کے خرچ میں مدد ہو جائے گی۔ یوں شام کو میں ان کے گھر گئی اور بچوں کو الف بے اور تھوڑی بہت حساب کی جمع تفریق سکھانے لگی۔ شام کے وقت جب سورج کی روشنی مدھم ہونے لگتی اور گلیوں میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چلتی تو میں چھوٹا سا بستہ اٹھا کر اس عورت کے گھر کی طرف چل پڑتی جس نے اپنے بچوں کو پڑھانے کو کہا تھا۔ راستے میں دل ایک عجیب سا جوش بھی ہوتا اور ڈر بھی کہ نہ جانے میں بچوں کو صحیح پڑھا پاؤں گی یا نہیں۔ جب وہاں پہنچتی تو وہ چھوٹا سا صحن اور چارپائی پر رکھی کاپیاں میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ بچے دوڑتے ہوئے آتے اور میرے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ میں آہستہ آہستہ ان کو حروف اور اعداد سمجھاتی، اور جب ان کی آنکھوں میں دلچسپی اور سمجھ کی چمک آتی تو میرے دل میں ایک عجیب سکون اتر جاتا، جیسے کسی اندھیرے کمرے میں نے دیا جلا دیا ہو۔ کچھ دن بعد اس عورت نے مجھے تھوڑے تھوڑے پیسے دینا شروع کر دیے، جتنے بھی ہوتے میرے لیے بہت قیمتی تھے۔ میں وہ پیسے جا کر امی کے ہاتھ پر رکھتی تھی اور امی کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوشی جھلک جاتی، مگر گھر کے حالات ابھی بھی تنگ تھے۔ کبھی آٹا ختم ہو جاتا تو کبھی چینی، اور کبھی سبزی کا بھاؤ اتنا زیادہ ہوتا کہ ہم سوچتے ہی رہ جاتے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ اب کم از کم میرے پاس ایک راستہ ہے۔ میں رات کو سلائی مشین کے پاس بیٹھی امی سے کہتی کہ اگر اور بچے پڑھانے کا موقع مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا، اور امی مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی۔ پہلے میں جب دکان پر جاتی تھی تو نظریں جھکا کر صرف سامان مانگتی اور جلدی سے نکل آتی تھی، لیکن اب عجیب سا اعتماد آ گیا تھا۔ ایک دن جب میں دکان پر داخل ہوئی تو سیدھی کاؤنٹر پر گئی اور سلام کیا۔ وہ لڑکا جو ہمیشہ مجھے غور سے دیکھتا تھا اب مسکرا کر جواب دیتا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اب اپنے لیے بات کرنے میں گھبراہٹ نہیں رہی، جیسے میرے اندر کوئی ہمت کا بیج اگایا ہو۔ ایک دن جب میں نے اسے بتایا کہ شام کو بچوں کو پڑھاتی ہوں اور اس سے تھوڑے پیسے ملتے ہیں تو اس نے نرم لہجے میں کہا، تم مضبوط لڑکی ہو۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کے اندر کہیں گہرائی تک اتر گئے۔ شاید کسی اور کے لیے یہ عام سی بات ہو، لیکن میرے لیے یہ جملہ جیسے کسی نے میری ساری محنت کو مان لیا ہو، اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ اس کے بعد میرے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام کرتی، دوپہر کو امی کے ساتھ سلائی کا کام کرتی اور شام کو پڑھانے جاتی۔ مجھے لگتا کہ اگر کوئی میری محنت کو دیکھ کر سراہ سکتا ہے تو زندگی میں کچھ بھی ممکن ہے۔ ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ شروع ہوتا اور میں اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کرنے لگی تھی۔ دکان کے پیچھے ایک جگہ تھی جہاں پرانے بورے اور خالی ڈبے رکھے جاتے تھے، وہیں کچرے کے ڈرم کے پاس ایک چھوٹا سا کونا تھا۔ ہم دونوں کبھی کبھی وہاں جا کر بیٹھ جاتے۔ یہ جگہ شاید کسی اور کو معمولی لگتی، لیکن میرے لیے یہ ایک چھوٹا سا پناہ گاہ تھی جہاں میں اپنے دل کی بات کہہ سکتی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہانیاں سناتا اور کبھی کسی بات پر ہنساتا، اور میں حیران ہوتی کہ یہ لڑکا میرے دل کا بوجھ کس طرح ہلکا کر دیتا ہے۔ وہ کبھی کبھی میرے لیے کتاب یا پینسل لا دیتا اور کہتا، یہ تمہارے بچوں کے لیے ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ اس کی اپنی جیب سے ہوتا ہے، اور یہ سوچ کر میرے دل میں ایک نرمی سی پھیل جاتی تھی، جیسے کسی نے میرے لیے وقت اور پیسہ دونوں نکالا ہو۔ پہلی بار میں نے کسی پر اس طرح بھروسہ کیا تھا۔ وہ میری بات سنتا، سمجھتا اور کبھی فیصلہ نہیں سناتا، بس ساتھ دیتا، اور یہ ساتھ میرے لیے سب کچھ تھا۔ محلے کی باتوں، سیاست اور زندگی پر ہم گھنٹوں بات کرتے، اور مجھے لگتا کہ میں پہلی بار کھل کر ہنس رہی ہوں۔ ہماری دوستی میں خاموشی، محبت کا رنگ آنے لگا تھا، جو ہم دونوں نے زبان سے کبھی نہیں کہا، لیکن آنکھوں کی خاموشی میں سب کچھ چھپا ہوتا تھا۔ وہ مسکراتا اور میں نظریں چرا لیتی، لیکن دل میں ایک عجیب سی گرمی رہتی، جیسے زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی ہو۔ اس دن گھر میں کھانے کے لیے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ امی نے سب کے لیے آٹا گوندا اور روٹیاں توے پر ڈال رہی تھیں۔ میں نے چپکے سے ایک روٹی اپنی چادر میں لپیٹ لی۔
دل میں تھوڑا سا ڈر تھا کہ اگر امی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گی، لیکن میں چاہتی تھی کہ آج کچھ الٹا ہو۔ آج میں اس لڑکے کو کچھ دوں جو ہمیشہ میرے لیے سامان زیادہ رکھ دیتا ہے۔ روٹی کی خوشبو کپڑے کے اندر سے بھی آ رہی تھی اور میرے قدم تیزی سے دکان کی طرف بڑھ رہے تھے، جیسے کوئی راز اپنے سینے میں چھپا کر لی جا رہی ہو۔ جب میں دکان پہنچی تو عام دنوں کے برعکس سیدھا پیچھے والے کونے میں چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد آیا تو میں نے وہ روٹی نکال کر سامنے رکھی۔ ہم دونوں خاموش بیٹھ گئے اور روٹی کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ لیا۔ ہر نوالا جیسے خاموش شکریہ تھا جو ہم ایک دوسرے کو دے رہے تھے۔ کچرے کے ڈرم کے پاس بیٹھ کر میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ جگہ کتنی محفوظ لگتی ہے، جیسے دنیا کے شور سے الگ ایک چھوٹا سا جہان جہاں صرف ہم دونوں تھے۔ جب وہ روٹی کا پہلا ٹکڑا کھانے لگا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی پھیل گئی، جیسے میں نے اسے کوئی بڑی نعمت دی تھی ہو، اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو میں نے صرف اس وقت دیکھی جب وہ محلے کے بچوں میں ٹافیاں بانٹتا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ مختلف تھی، جیسے یہ لمحہ اس کے دل کی کسی خالی کونے کو بھر رہا ہو۔ میں نے ہلکی سی شرم کے ساتھ کہا، آج میری طرف سے وہ ہنس پڑا اور ایک گہری سانس لے کر بولا، یہ میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں گونجتے رہے، جیسے کسی نے میری غربت کے باوجود میری نیت کو قیمتی سمجھا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لڑکا دوسروں جیسا نہیں ہے، یہ ہر چھوٹی چیز میں بھی ایک بڑی محبت دیکھ لیتا ہے۔ کھاتے کھاتے میری نظریں کئی بار ملی اور ہر بار جیسے کوئی لمبی گفتگو آنکھوں میں ہی مکمل ہو جاتی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا اور میں بھی، لیکن دونوں خاموش تھے۔ ہماری خاموشی میں وہ مٹھاس تھی جو لفظوں میں نہیں سماتی، جیسے ایک دوسرے کا حال ہم کہے بغیر جانتے ہوں۔ پہلی بار ہم دونوں نے اپنے بچپن کے قصے سنائے۔ میں نے بتایا کہ کس طرح بارش کے دنوں میں چھت ٹپکتی تھی اور ہم بالٹیوں میں پانی جمع کرتے تھے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ گاؤں کے کھیتوں میں کھیلتا تھا اور درختوں پر چڑھ جاتا تھا۔ اس کے قصے سن کر مجھے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں پہنچ گئی ہوں، جہاں مشکلات کم اور خوشیاں زیادہ ہیں۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور شام ڈھلنے لگی۔ آسمان پر ہلکی سی سنہری روشنی پھیل گئی تھی، لیکن ہم دونوں اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جیسے ہم جانتے ہوں کہ یہ لمحہ دوبارہ ایسے نہیں ملے گا۔ ہر گزرتا منٹ ہمیں اور قریب کر رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا کہ یہ سب کب تک چلے گا۔ اس کے دل میں شاید اسی دن محبت پوری طرح اتر گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا جبکہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں وہ سکون اور چاہت تھی جو کسی اجنبی کے لیے نہیں ہوتی، جیسے وہ دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر چکا ہو کہ اب یہ لڑکی کبھی اکیلی نہیں رہے گی۔ گھر لوٹتے وقت میرے قدم ہلکے تھے، جیسے بوجھ کم ہو گیا ہو۔ دل میں پہلی بار یہ احساس تھا کہ شاید میں واقعی اکیلی نہیں ہوں، شاید زندگی کے اندھیرے میں ایک دیا جل چکا ہے اور وہ دیا یہی لڑکا ہے جو میری بھوک مٹاتا ہے۔ لیکن اس دن اس نے میرے دل کی بھوک بھی مٹا دی تھی۔ اس دن شام ڈھلے آسمان پر اچانک کالے بادل چھا گئے اور ہوا میں ایک عجیب سی نمی پھیل گئی تھی۔ میں نے راشن لینے کے لیے گھر سے نکلتے وقت سوچا بھی نہ تھا کہ بارش ہو جائے گی، لیکن جیسے میں گلی کے آخر تک پہنچی ایک دم بڑے بڑے قطرے گرنے لگے اور پھر کچھ ہی لمحوں میں آسمان سے پانی کے پردے اترنے لگے۔ میرے کپڑے بھیگنے لگے، چادر بھی پانی سے بھر گئی اور جوتے کیچڑ میں دھنس گئے۔ سرد ہوا کے جھونکے جسم میں اتر رہے تھے، لیکن میں نے قدم نہیں روکے۔ دکان کے پاس پہنچتے پہنچتے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ دکان کے اندر سامان سمیٹ رہا تھا اور جب اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو فوراً تیزی سے بڑھا اور کہا، اندر آ جاؤ۔ میں نے ایک پل کو جھجک محسوس کی، لیکن پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا، جہاں چھت کے نیچے بارش کے قطرے صرف شور کی صورت میں تھے۔ ہم دونوں دکان کے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے تھے۔ باہر بارش کی بوندیں زمین سے ٹکرا کر ایک خاص موسیقی پیدا کر رہی تھیں، جیسے کوئی پرانا گیت ہو جو دل کے اندر اترتا جا رہا ہو۔ وہ خاموش کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا اور میں بارش کے شور میں اس کی خاموشی محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، ماہی، میں تمہاری ہر مشکل ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر میرے قدم جیسے کچھ بولنے کی کوشش کریں مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ سردی یا شاید جذبات کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ وہ ایک قدم قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، ماہی، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جملہ میرے کانوں میں بجلی کی طرح گونجا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ باہر بارش ویسے ہی برس رہی تھی، لیکن میرے دل کی ہر آواز خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک ایسی سچائی تھی جو کسی لفظ کی محتاج نہیں تھی۔ میرے آنسو خود بخود بہنے لگے اور چہرے پر گرمی سردی دونوں کا ملا جلا احساس پھیل گیا۔ میں نے سر جھکا لیا
کیونکہ اس کی آنکھوں کا سامنا کرنا اس لمحے میرے لیے مشکل تھا۔ ہم دونوں کچھ دیر بالکل خاموش کھڑے رہے، صرف ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، جیسے اس خاموشی میں ہی سب جواب موجود ہوں۔ باہر کی بوندیں مسلسل گرتی رہیں، لیکن ہم دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے، ایک ایسا پل جو ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گا، چاہے آگے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے دھیرے سے میرے ہاتھ تھامے اور اس کی گرفت میں ایک عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے پہلی بار اپنے دل میں ایک مکمل سکون محسوس کیا، جیسے برسوں سے جو خوف دل کے کونے میں چھپا ہوا تھا وہ بارش کے ساتھ بہہ گیا ہو۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکا صرف میری بھوک ختم کرنے والا نہیں، بلکہ میری زندگی کا ساتھی ہے، اور یہ لمحہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے کنندہ ہو گیا۔ اس شب رات کے سناٹے میں جب میں سو رہی تھی تو اچانک میرے دروازے پر ایک بھاری سا تھیلا رکھا گیا۔ جب صبح اٹھ کر میں نے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ یہ تھیلا اتنا بھرا ہوا تھا کہ شاید کئی دنوں کا راشن تھا۔ آٹا، چینی، گھی، یہ سب وہ چیزیں تھیں جو ہمارے گھر میں ہمیشہ کم پڑتی تھیں۔ میں نے ماں کو بتایا تو وہ فوراً اٹھ کر تھیلا کھولنے لگی، اور اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت دونوں تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ کسی بھلے انسان کی مدد ہے جو ہمارے دکھ دیکھ کر خاموشی سے ہمارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ میرے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگی، جیسے روشنی نے ہمارے گھر کے اندھیروں کو چیر دیا ہو۔ یہ رات ہمارے لیے ایک نئی شروعات تھی، جس نے ہمیں یقین دلایا کہ اب حالات بہتر ہوں گے۔ ماں جب اس تھیلے کو دیکھ کر حیران ہوئی تو میں نے اس کے چہرے پر وہ سکون دیکھا جو برسوں سے نہیں آیا تھا۔ وہ روزانہ سلائی مشین کے ساتھ محنت کرتی تھی، مگر اس دن اس کی آنکھوں میں ایک نرمی اور خوشی تھی جو میرے دل کو بہت خوش کرتی تھی۔ ماں نے کہا، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ میں نے شرمیلی آواز میں کہا، شاید کسی نے ہماری مدد کی ہے۔ وہ دن میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب شاید فاقوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا اور ماں کا درد کچھ کم ہوگا۔ گھر کے ہر کونے میں خوشی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی اور میری روح میں سکون کی روشنی چمکنے لگی تھی۔ رات کو جب وہ تھیلا دروازے پر رکھا گیا تو میں نے اپنے دل میں دعائیں کیں کہ یہ ہماری پریشانیوں کا حل بنے۔ آٹا، چینی، گھی، یہ سب چیزیں جو پہلے ہم نعمت سمجھ کر لیتے تھے اب وافر مقدار میں تھی۔ میں نے دیکھا کہ ماں نے بڑی خوشی سے کھانا پکانا شروع کیا اور گھر میں پہلی بار چند دنوں کے لیے فاقہ نہیں ہوا۔ یہ بات میرے دل کو بہت سکون دیتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر پیٹ بھر جائے تو انسان کے قدم تھوڑے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اس سامان نے ہمیں ایک عارضی راحت دی جو ہمارے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ لڑکے نے مجھے بتایا کہ اس نے محلے کے ایک جاننے والے سے بات کی ہے جو مزدوری کا کام دیتا ہے، اور اس نے ماں کے کہنے پر میرے باپ کو بھی وہاں کام پر رکھا ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ میری زندگی میں نہ صرف راشن بھیج رہا ہے بلکہ عملی طور پر ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ جب میرے باپ نے کچھ دن کام کیا تو میں نے امید کی کرن دیکھی، لیکن پھر وہ دوبارہ نشے میں گھر آ گیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن لڑکے کا صبر اور حوصلہ دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ کوئی ہے جو ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ باپ کا نشہ کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا دکھ تھا۔ وہ چند دن کام پر گیا لیکن پھر واپس نشے کی دنیا میں چلا گیا۔ میں اور ماں دونوں صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ میں نے خود کو بہت مجبور محسوس کیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن لڑکے نے کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ اس نے صبر سے ہم سب کی مدد جاری رکھی اور مجھے سکھایا کہ مشکلات کے سامنے حوصلہ نہیں ہارنا۔ اس کا یہ صبر مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی کی امید دیتا ہے۔ لڑکے کا غصہ نہ ہونا اور صبر سے ہر بار ہماری مدد کرنا میرے دل کو چھو جاتا ہے۔ جب اکثر لوگ مشکلات کے وقت غصہ کرتے ہیں یا مدد سے منہ موڑ لیتے ہیں، لڑکا مسلسل ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کا صبر اور حوصلہ دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ وہ واقعی ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لڑکا ہماری زندگی کا فرشتہ ہے جو مشکلوں کے اندھیروں میں روشنی لے کر آیا۔ اس کی مدد نے میرے دل میں جو نئی طاقت پیدا کی اور میں نے محسوس کیا کہ میں کبھی تنہا نہیں۔ میں نے دل میں سمجھا کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے جو ہماری ہر مشکل کو جانتا ہے اور ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ احساس مجھے مضبوط کرتا کہ میں اپنی پریشانیوں کا سامنا کر سکتی ہوں۔ اب میں اکیلی نہیں، کوئی ہے جو میرا سہارا ہے۔ اس کی موجودگی میرے لیے امید کی کرن ہے جو اندھیرے میں روشنی کی طرح چمکتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا، اور یہی میرے دل کو سکون دیتا ہے۔ محلے میں آہستہ آہستہ باتیں ہونے لگی کہ کسی نے ماہی کی گھر راشن بھیجا ہے اور باپ کو مزدوری پر رکھا گیا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، کچھ خوش ہوتے ہیں، کچھ حیران،
مگر میں جانتی ہوں کہ یہ سب اس لڑکی کی محبت اور مدد کی بدولت ہے۔ یہ چھپی ہوئی مدد ہماری زندگی میں خوشی کا باعث بنی اور محلے کی سرگوشیاں میرے دل کو ہلکا کرتی ہیں۔ اب میں اپنی محنت اور لڑکی کی مدد کے ساتھ بہتر مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ ماں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا جب دیکھا کہ گھر میں راشن ہے اور باپ کو کام ملا ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ اس کے دل سے بڑی دعا نکل رہی ہے کہ یہ سکون ہمیشہ قائم رہے۔ ماں کی خوشی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا سکون ہمارے گھر کی خوشحالی کی بنیاد ہے۔ میرا دل اس لڑکے کی طرف مزید جھکنے لگا جس نے ہماری زندگی میں اتنی روشنی اور مدد دی ہے۔ جب میں دکان پر جاتی ہوں یا اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو دل میں ایک نرم سا احساس ابھرتا ہے جو محبت کی پہلی علامت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ صرف ایک مددگار نہیں بلکہ میرا دوست اور محافظ ہے۔ یہ محبت میرے دل کو گرماتی ہے اور مجھے بہتر مستقبل کا خواب دکھاتی ہے۔ اب میں اکیلی نہیں ہوں، زندگی کی راہیں آسان لگنے لگی ہیں۔ رات کا سناٹا گہرا تھا اور گلیوں میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں دکان کے پیچھے سے گزرتی ہوئی تھکی ہوئی سی محسوس کر رہی تھی۔ اس دن کی اچانک میری نظر وہاں پڑی جہاں ایک نرم ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ روشنی کچھ ایسی تھی کہ جیسے چاندنی کی کرنیں زمین پر بکھر رہی ہوں، لیکن یہ روشنی کسی مصنوعی ذریعے کی نہیں تھی بلکہ ایک روحانی سکون اور قدرتی چمک کی مانند تھی۔ میں نے دھیرے سے قدم بڑھایا اور قریب جا کر دیکھا تو لڑکا آنکھیں بند کیے کسی دعا یا آیت کی تلاوت میں مگن تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ روشنی اس کے گرد نرم گھیرا بنا رہی تھی اور اس کے ہاتھوں سے ایک ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی جو ہوا میں گھل رہی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ یہ منظر میرے لیے حیرت اور خوف سے بھرپور تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کے نگاہوں میں ایک عمیق طاقت اور محبت تھی۔ وہ مسکرا کر میری طرف مڑا اور کہا، ماہی، میں عام انسان نہیں ہوں، میں شہزادہ جنات ہوں۔ اس دنیا میں انسانوں کے دل جانچنے اور مدد کرنے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا، مگر میں خوفزدہ ہونے کی بجائے اس کی بات کو غور سے سننے لگی، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ میرے لیے ایک نیا موڑ ہے، ایک ایسا راز جو میری زندگی بدل سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں خاص طور پر غریبوں اور مظلوموں کے دلوں کو سمجھنے اور ان کی مدد کرنے آیا ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ کبھی بھی میرا یا میرے گھر والوں کا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے اور میں نے دل ہی دل میں اس پر یقین کر لیا کہ یہ فرشتہ لڑکا میرے لیے کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک ہے جو میرے دکھوں کو سمجھ رہا ہے اور میری حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تم پر یقین کرتی ہوں اور تمہاری مدد کے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر وہ نرم روشنی آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی، جیسے کوئی خواب ختم ہو رہا ہو، لیکن میری روح میں ایک نئی روشنی جاگی تھی۔ اس رات سے میری زندگی میں جو روشنی اور امید آئی وہ پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ وہ ہے جو نہ صرف مجھے سمجھتا ہے بلکہ میری حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ راز میرے دل میں ایک ایسی طاقت بن گیا جو مجھے ہر مشکل سے لڑنے کی ہمت دیتا ہے اور مجھے یقین دلاتا ہے کہ کبھی بھی میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ لڑکے نے بڑے صبر اور حکمت کے ساتھ نشے کی لعنت میں مبتلا میرے والد کو ایک معتبر نشہ چھڑوانے والے ادارے میں داخل کروانے کی تیاری شروع کی۔ وہ ادارے کے عملے سے بات کرتا، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتا اور انہیں قائل کرتا کہ میرے والد کا علاج انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان کی زندگی اور ہمارے خاندان کی خوشحالی اس پر منحصر ہے۔ اس نے ان کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ ہمارا مقصد صرف میرے والد کو بیماری سے نجات دلانا ہے تاکہ وہ ایک بار پھر سے اپنی زندگی کو سنوار سکے۔ اس کے مستقل رابطے اور محبت بھرے انداز نے عملے کو نہ صرف قائل کیا بلکہ اس کے جذبے کو بھی سمجھایا کہ یہ علاج محض ایک علاج نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ دوسری طرف اس نے میری ماں کو بھی نہایت نرمی اور شفقت سے سمجھایا کہ یہ قدم کیوں ضروری ہے اور یہ کہ وہ ہمارے لیے ایک نیا راستہ کھول رہا ہے۔ ماں، جو پہلے اس خیال سے خوفزدہ تھی، اب لڑکے کی باتوں میں سنجیدگی اور خلوص دے کر مطمئن ہونے لگی۔ اس نے ماں کو یقین دلایا کہ والد کی زندگی بہتر بنانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا لازمی ہے، چاہے شروع میں مشکل لگے۔ اس نے ماں کے دکھ درد کو محسوس کیا اور ان کی ہر پریشانی کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اس طرح ماں نے بھی ہمت پکڑی اور اس اقدام میں اس کا ساتھ دیا۔ میرے والد، جن کی ضد اور
لڈی شروع میں عروج پر تھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ وہ ایک ادارے میں رہیں گے جہاں انہیں مکمل توجہ دی جائے گی تو انہوں نے سخت انکار کیا۔ وہ بار بار گھر جانے اور نشہ کرنے کی ضد کرتے رہے، لیکن لڑکے اور عملے نے نہایت دانشمندی اور تحمل سے ان کی باتیں سنی اور آخرکار ان کو قائل کر لیا کہ یہ سب ان کے بھلے کے لیے ہے۔ والد کی ضد کے باوجود انہیں ادارے لے جایا گیا جہاں ان کا علاج شروع ہوا۔ میں نے سارے عمل کے دوران کئی بار روتے ہوئے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید یہ سب کچھ میرے والد کی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ میں نے دعا کی کہ وہ جلد صحت یاب ہوں اور ہمارے گھر دوبارہ خوشیوں سے بھر جائے۔ اس امید نے مجھے برداشت کا حوصلہ دیا اور میں جانتی تھی کہ لڑکے کی مدد اور صبر سے میرا خواب پورا ہوگا۔ ادارے میں ماہر ڈاکٹر حضرات میرے والد کا علاج کرتے رہے، جنہوں نے نہ صرف دوا دی بلکہ ان کے ذہنی اور جسمانی صحت پر بھی گہری توجہ دی۔ ڈاکٹروں نے والد کی ہر چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا اور ان کی بحالی کے لیے مختلف طریقے اپنائے۔ یہ عمل کئی مہینے تک جاری رہا، جس میں والد کے اندر بتدریج تبدیلیاں آنا شروع ہوئی۔ نشہ کم ہوتا گیا، ان کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور وہ دن بدن ایک نیا انسان بنتے گئے۔ رات کا سناٹا گہرا تھا، گلیوں میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہوا میں نمی کی ہلکی خوشبو تھی۔ میں دکان کے پیچھے سے گزرتی ہوئی تھکی ہوئی اور فکر مند تھی کہ اچانک میری نظر ایک نرم ہلکی روشنی پر پڑی جو اندھیروں میں چمک رہی تھی۔ وہ روشنی چاندنی کی کرنوں جیسی تھی، مگر نہایت قدرتی اور سکون بخش، جو میرے دل کو کھینچ لائے۔ دھیرے دھیرے میں نے قدم بڑھائے اور قریب جا کر دیکھا کہ وہ لڑکا آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کے لبوں سے آہستہ آہستہ کوئی دعا یا آیت کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور روشنی کا گہرا سایہ تھا جس نے میرے دل میں عجیب سی تسکین پیدا کی۔ اس کے گرد نرم گھیرا بن رہا تھا اور اس کے ہاتھوں سے ایک ہلکی سی چمک نکل رہی تھی جو ہوا میں گھل رہی تھی، جیسے اس کی روح کا نور باہر آ رہا ہو۔ دل دھڑک رہا تھا، مگر میں نے خوف کے بجائے اپنے دل کو سنبھالا اور خاموشی سے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کے نگاہوں میں ایک ایسی طاقت اور محبت کی جھلک تھی کہ میں مجبور ہو گئی کہ اسے غور سے دیکھوں۔ وہ مسکرا کر میری طرف مڑا اور نرم لہجے میں کہا، ماہی، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں شہزادہ جنات ہوں جو اس دنیا میں انسانوں کے دل جانچنے اور ان کی مدد کرنے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا، مگر میں خوفزدہ نہیں ہوئی کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اس کی آواز میں سچائی اور خلوص تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ میرے لیے ایک بڑا موڑ ہے، ایک ایسا راز جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس نے کہا کہ وہ خاص طور پر غریبوں، مظلوموں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ کبھی بھی میرے یا میرے گھر والوں کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اترے اور میں نے دل ہی دل میں اس پر پورا یقین کر لیا۔ یہ لڑکا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھا جو میرے دکھوں کو سمجھتا تھا اور میری حفاظت کا وعدہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تم پر یقین کرتی ہوں، تمہاری مدد کے بغیر میری زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا اور پھر وہ نرم روشنی آہستہ آہستہ مرہم پڑنے لگی، جیسے کوئی خواب ختم ہو رہا ہو، مگر میرے دل کی گہرائیوں میں ایک نئی روشنی جاگی تھی۔ اس رات سے میری زندگی میں ایک نئی امید اور روشنی آئی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب میں تنہا نہیں، میرے ساتھ کوئی ہے جو نہ صرف مجھے سمجھتا ہے بلکہ میری حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ راز میرے دل میں ایک طاقت بن گیا جو مجھے ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ میں کبھی بھی اکیلی نہیں رہوں گی۔ میرے اندر ایک نئی زندگی جاگی تھی جو اب ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ کئی دنوں بعد لڑکے نے میرے والد کو ایک نشہ چھڑوانے والے ادارے میں دوسرے بڑے ادارے میں داخل کروانے کا انتظام کیا جہاں ان کا علاج اچھے سے ہوگا۔ وہ ادارے کے عملے سے بات کرتا رہا، ان کو قائل کرتا رہا کہ یہ علاج ہمارے خاندان کے لیے ضروری ہے۔ ماں کو بھی اس بات پر راضی کیا کہ وہ اس مشکل مرحلے کو سمجھیں اور تعاون کریں۔ شروع میں والد سختی سے ضد کرتے رہے، لیکن آخرکار انہیں ادارے لے جایا گیا۔ میں روتی رہی مگر دل میں امید کے چراغ جلے رہے۔ ادارے میں ماہر ڈاکٹر حضرات نے والد کا علاج شروع کیا۔ دوا، مشورے اور خاص توجہ سے وہ بتدریج بہتر ہونے لگے۔ کئی مہینے گزرے، والد کا چہرہ بدل گیا، ان کے رویے میں نرمی آ گئی، نشے کی لت کم ہونے لگی۔ گھر واپس آ کر وہ ماں سے معافی مانگنے لگے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور زندگی بدلنے کا عزم کیا۔ پہلی بار ہمارے گھر میں سکون کا ماحول آیا، ماں کے چہرے پر خوشی اور راحت کے آثار نمودار ہوئے، اور میں نے دل سے دعا کی کہ یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں۔
یہ سب کچھ ممکن ہوا اس لڑکے کی مدد، صبر اور محبت کی بدولت، جس نے ہمارے خاندان کو دوبارہ زندہ کیا اور مجھے یقین دلایا کہ کبھی بھی امید نہ چھوڑو۔ اب جب میں اپنے گھر کے دروازے سے اندر قدم رکھتی ہوں تو مجھے پہلے کی طرح خوف یا اداسی نہیں ہوتی۔ وہ دن یاد آتے ہیں جب والد کا نشہ ہمارے گھر کا بوجھ بن چکا تھا، جب کھانے کو فاقے ہوتے تھے اور ماں کی آنکھوں میں تھکن تھی۔ مگر آج میرے گھر میں ایک نیا سکون ہے۔ والد نے نشے کو خدا حافظ کہہ دیا ہے اور ماں کی ہنسی دوبارہ گونجنے لگی ہے۔ وہ لڑکا جو میرے لیے کبھی صرف ایک دکان پر ملازم تھا، اب میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس نے نہ صرف میرا بلکہ پورے خاندان کا حال بدل دیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوگی، لیکن اب میرے دل میں وہ طاقت ہے جو مجھے ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے وہ محبت ملی، وہ امید ملی جس نے میرے اور میرے گھر والوں کی دنیا بدل دی۔ اب میں یقین سے کہہ سکتی ہوں میں کبھی اکیلی نہیں ہوں۔ جب میں پیچھے مڑ کر سب کچھ یاد کرتی ہوں تو لگتا ہے جیسے یہ سارا سفر کسی کہانی کا حصہ تھا جس میں خود ایک کردار تھی۔ وہ پہلا دن یاد ہے جب میں جھجک کر دکان میں داخل ہوئی تھی اور وہ مسکرا کر ملا تھا۔ تب کہاں سوچا تھا کہ یہ شخص میری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ میں نے اس کی خاموش مدد، اس کا صبر اور اس کا ہر لمحہ میری فکر میں رہنا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ راشن کے تھیلے، وہ چھپے ہوئے تحفے، وہ حوصلہ بڑھانے والے جملے، سب جیسے میری زندگی کے دھاگے مضبوط کرتے جا رہے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ جب اس نے اپنی اصل حقیقت بتائی کہ وہ شہزادہ جنات ہے، اس کے بعد تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ میرا نصیب ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اب جب ابو بدل چکے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے کی جگہ سکون ہے، ماں کے چہرے پر تھکن کی جگہ روشنی ہے، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب ایک خواب تھا جو حقیقت میں بدل گیا۔ میں جانتی ہوں کہ آگے بھی وقت آزمائش لے کر آئے گا، لیکن اب میرے دل میں ایک یقین ہے کہ چاہے دنیا کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو، میرے پاس وہ روشنی ہمیشہ رہے گی جو اس نے میرے دل میں جلائی ہے، اور وہ روشنی کبھی بجھنے نہیں دی جائے گی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ لڑکا جو کبھی دکان کے کونے میں خاموشی سے کام کرتا تھا، اپنا کاروبار شروع کرے گا۔ یہ سب بہت آہستہ ہوا، لیکن میں نے ہر لمحہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے چھوٹے پیمانے پر شروعات کی، چند ڈبے، کچھ تھیلے اور وہی پرانی محنت جو اس کی آنکھوں میں ہمیشہ جھلکتی تھی۔ شروع کے دنوں میں وہ خود ہر چیز اٹھاتا، خود گاہکوں کو سمجھاتا اور خود ہی حساب لکھتا۔ میں کبھی کبھار وہاں جاتی تو وہ مسکرا کر کہتا، یہ سب تمہارے حوصلے کی وجہ سے ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی محنت رنگ لانے لگی، گاہک بڑھنے لگے اور اس کا سٹاک بھی۔ محلے کے بچے اب بھی اس کے پاس آتے ہیں، مگر اب وہ ان کے لیے بسکٹ اور ٹافیاں اپنی دکان سے نکال کر دیتا ہے، جیسے یہ اس کی خوشی کا حصہ ہو۔ ماں کو جب پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب فخر تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا یہ قدم صرف کاروبار نہیں بلکہ اپنے عزت اور پہچان کا اعلان تھا۔ اب جب بھی میں اسے اپنی دکان میں کھڑا دیکھتی ہوں تو دل میں دعا نکلتی ہے کہ یہ سفر کبھی نہ رکے اور یہ خوشبو ہمیشہ قائم رہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔